بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لحضرة الجلالة والنعت على صاحب الرسالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. ساز عجمی مگر لے حجازی، دماغ یورپی مگر دل عربی، وجود نحیف الجثہ مگر شخصیت میں شاہان وقت کی سی پرشکوہ کیفیت نمایاں، طبیعت خاموش مگر خیالات و نظریات میں انقلابیوں کی سی صلابت جھلکتی نظر آتی. اسی مجموعے اذکار کو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، جس کا قلم سحر، زبان جادو، وجود قیامت اور ہاتھ بجلی کی دو کنڈیاں تھیں. اگر حالات سازگار ہوتے تو جمہوریہ ہندوستان کے پہلے صدر ہوتے، عربوں میں ہوتے تو ابن تیمیہ ہوتے، ہندوؤں میں ہوتے تو اب تک ان کے بت پشتے. لیکن وہ اس قوم کے فرد ہیں جن کے یہاں آفتاب کا نور جگنوں کی روشنی سے بھی ہاتھ جاتا ہے. سامعین محترم، ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جد و جہد کا آغاز 1757 میں اس وقت ہو چکا تھا جب نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف محاذ چھڑا. آزادی کی یہ تحریک مسلسل 200 سال تک جاری رہی. آزادی کی اس تحریک کے آخری پڑاؤ میں اس کی قیادت اس مرد قلندر، فرد آہن، عزم کوہکن کے سپرد ہوئی جو خود اپنی فطرت میں آزاد تھا. تقدیر نے جس کے نام کے ساتھ آزادی کو جوڑ دیا تھا، پھر وہ غلامی کیسے قبول کر سکتا تھا؟ تاریخ اس مجاہد آزادی کو مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. معماران قوم و ملت و اپنے عزیز کے بے باک اور نڈر سپاہیوں، 1910 سے لے کر 1947 تک کا عرصہ وہ عرصہ ہے جس میں تخت تو ہمارا تھا لیکن تخت نشیں انگریز تھا، تاج تو ہماشما کا تھا لیکن تاج پوش انگریز تھا، خون تو ہمارا تھا لیکن خون ریز انگریز تھا. ایسے سنگینی واقعی ایام اور شعلہ بار احوال میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد ہی ایک سیمات مجاہد تھے جو تنہا ایک نشر کا کام کرتے رہے. آزادی وطن کی ایک طویل آواز جو کچی بستی سے لے کر اسمبلی اور ایوان حکومت تک گونجتی رہی. ایک شاہ دماغ جو ہندوستان میں بیٹھ کر تخت لندن کے انجر پنجر ہلاتے رہے. ایک مرد قلندر جن کی جیب سے ملک کے بڑے بڑے لیڈر بنتے تھے. ایک آتش فشانی جن کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے. ایک زلزلہ و طوفان جو شور قیامت بن کر مفتران خواب ہستی کے سمندر تغافل پر تازیانے برساتے رہے. ہاں مجھے کہنے دیجیے، اگر الہلال کا غلغلہ تھا تو مدیر مولانا آزاد تھے، اگر البلاغ کا تبدہ تھا تو ایڈیٹر مولانا آزاد تھے، اگر سیاست کا بے نیام تھی تو مجسمہ سیاست کے بازوئے شمسی روزن مولانا آزاد تھے. اگر قلعہ احمد نگر کا زندان تھا تو چائے کی چسکیاں لگانے والے مولانا آزاد تھے. اگر خلافت بارگرہ تھا تو آہنی ستون مولانا آزاد تھے. اگر ہندو مسلم اتحاد کا پرچم سر نگو تھا تو اتحاد اتفاق کے عالم بردار مولانا آزاد تھے. بقول شیخ الہند ہم سوئے ہوئے تھے، الہلال نے ہم کو جگایا. حتیٰ کہ ہند و پاک کے درمیان جب سرخ لکیر کھینچی جا رہی تھی، اس سرخ لکیر پر خط تنسیق نصب کرنے والے مولانا آزاد ہی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر، رات کے لشکر سے میں اکیلا ہی لڑوں گا، رات کے لشکر سے میں اکیلا ہی لڑوں گا، سایہ بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کرے گا. یہ فکر مجھے چین سے سوئی نہیں دیتی کہ اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا. میری کوشش کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میری کوشش کو سراہو، میرے ہمراہ چلو. میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف. سامعین محترم، میں
کیا بتاؤں اور کیا کیا بتا سکتا ہوں. حقیقت یہ ہے مولانا آزاد کی شخصیت اور ان کی خدمات کوئی معمولی چیز نہیں جو وقت کے رفتار میں پیچھے رہ جائے یا زمانے کی طوفان سے دب جائے، بلکہ ہر دور میں ان کی نظریات، ان کی اہمیت، ان کی شخصیت کی معلومیت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. کسی شاعر نے کیا خود کہا ہے، کوئی لگا نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، کوئی لگا نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، وہ آسمان تھا مگر سب جھکا کے رہ جاتا، وما علینا الا البلاغ.